سورہ طٰہٰ کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی بھی انسان ہو جو مجھ سے منہ پھیر لے گا، اس نقطے کو یاد رکھنا ہے۔ پھیرتا وہ ہے کہ جس کی توجہ پہلے ہوتی ہے پھر پھیرتا ہے، یعنی مسلمان جو پہلے اللہ کی طرف تھا اب پھر گیا، کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معاشی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس آنکھیں نہیں ہوں گی، اس کی اندھا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی مجلس تھی ان کی، تو اچانک باہر سے ایک شخص آیا، اجنبی شخص، اور ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی کو یوں دیکھنے لگا، گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اسے۔ اس کی بھی توجہ ہوگی کہ یہ آدمی مجھے کیوں گھور رہا ہے ایسے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس آنے والے آدمی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھے بڑی کھائی جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے کہیں دور لے جائے، غائب کر دے یہاں سے، اور ایسی جگہ پہنچا دے جہاں کوئی انسان نہ آ سکتا ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا ان کے تابع تھی، حکم دیا، اس شخص کو اٹھایا اور ایسے جنگل، ایسے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا کہ جہاں کوئی گیا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہاں اس کو رکھا تو جو شخص اسے یہاں دیکھ رہا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ اب وہ گھبرا کر پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، اللہ نے تمہاری موت یہاں لکھی ہوئی تھی، وقت تمہارا پورا ہونے کو تھا، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تعجب اس پہ ہو رہا تھا کہ تم کیسے یہاں پہنچو گے، اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، معاشی پریشانی ہے، تنگی ہے، اس میں بہت سے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چھوڑ اس ملک کو بھاگ رہے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں نا وہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ پرسوں ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ میں ایئرپورٹ پہ تھا تو جہاں سے لوگ آتے ہیں وہ اس سے خالی پڑا ہوا تھا، لیکن جہاں لوگ جا رہے ہیں باہر وہ حصہ بھرا ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں، باہر ملکوں کو جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کی جہاں موت لکھی ہے، جہاں حالات لکھے ہیں، وہ وہاں خود پہنچے گا۔ اگر جن ملک یہاں سے بھاگ کر ہم وہاں چلے گئے اور وہاں بھی یہ حالات پیدا ہو گئے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا، پھر نہ گھر اپنا، نہ در اپنا، نہ زمین اپنی، نہ سر اپنا، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، پھر پتہ نہیں جنازہ بھی ملے نہ ملے، یہ حالات ہوں گے۔ بھاگنے کا اس میں کیا تک ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، انسان کا رزق انسان کے ساتھ، اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تو جب اس کا رزق ہے اللہ اس کو یہیں دیں گے۔ یہ جو بھاگنے کا تو گئے کہ ملک چھوڑ دیا، حالات خراب ہو گئے، بھئی اگر گھر میں مشکل پیدا ہو جائے تو اس گھر کو ویراں کر کے بھاگ جانا اس کا حل تو نہیں ہے، یا اپنا سارا پیسہ دوسرے ملکوں میں منتقل کر دیں، وہاں چلے جائیں، کیا یہ حل ہے اس کا؟ جب تک یہ آباد تھا تو ہمارا تھا، جب اس پر مشکل آئی تو ہم چھوڑ کے چلے گئے، کہ یہ مفت میں ملا تھا ہمیں، یہ جوئے میں کیا ہمیں ملا تھا یہ ملک کہ جو ایسے چلے جائیں، یا ہمیں کسی نے ہدیے میں دیا تھا، یا زکوٰۃ میں ہمیں ملا تھا کہ اب جب مشکل حالات آ گئے تو ہم بھاگ جائیں ایسے؟ راحت میں، خوشی میں، صحت میں ہر آدمی دوست ہوتا ہے، صحیح دوست وہ کہلاتا ہے جو تنگی کے وقت میں ساتھ کھڑا ہو، پریشانی کے وقت میں ساتھ کھڑا ہو، تکلیف کے وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ کھانا کھانے جائیں ہوٹل پہ تو ہر ایک کہتا ہے میں بھی ہوں یار، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب کسی کی
بیماری میں اتنی شدید حالت اور اس کو ہسپتال لے کر جا رہے ہوں اور وہ نا امید ہو رہا ہو، لیکن اس کے سرانے کھڑا ہو کر اسے کہے کہ میں ہوں نا یار، یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے، میں ہوں نا یار۔ اس وقت اگر ہمیں جب ملک کی ضرورت تھی تو ہم سارے یہاں تھے، اور جب ملک کو ہماری ضرورت پڑی ہم بھاگ جائیں، چھوڑ کے بھاگ جائیں، پھر ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوا کہ جو اپنے ساری زندگی باہر گزارتے ہیں، صرف لوٹنے لاٹنے یہاں آتے ہیں، لوٹ لاٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ بھاگنا حل نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے پھر؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں، 10 12 13 چیزیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سے کبھی مال نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے کبھی اولاد صرف نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے مال برکت والا مانگنے چاہیے، اولاد اطاعت والی مانگنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایسا بنا دے، ایسا دے دے کہ جو پاک صاف ہو، اچھا ہو، اور میرے اس علوم نبوی کا وارث بن جائے، لوگوں کو علوم دین سکھاتا رہے۔ اللہ سے انسان مال نہ مانگے، مال آزمائش ہے، اللہ سے انسان برکت مانگے، اللہ مجھے برکت والی چیز دے، سکون والی چیز دے، اطمینان والا مال دے۔ تو اصل چیز برکت ہے، مال کی کثرت اثر نہیں ہے۔ لیس الغناء کثرت المال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالداری کثرت مال کا نام نہیں ہے، غنا تو ہوتا ہے دل کا، جب انسان دل سے مطمئن ہے تو یہ غنا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی رزق میں برکت کی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز رزق میں برکت نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ ایک شخص نماز کا پابند ہے، اللہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر بھی رزق دیں گے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اسے رزق نہیں ملے گا، نصیب ہی نہیں ہوگا، پریشانیاں ساتھ ہوں گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت، یہ ذہن میں رکھنا، مسلمان کے لیے 5 وقت ہے، پابندی کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان 5 کو اللہ نے تقسیم یوں کیا کہ آخرت بہت بڑی ہے، 4 وہاں رکھ دی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، 1 یہاں رکھ دیا۔ اور وہ 1 کیا ہے؟ فرمایا اس شخص پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر رزق کے معاملے میں مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ توجہ دیں، ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کی سب سے اعلیٰ صورت، سب سے اعلیٰ طریقہ نماز۔ اقم الصلاۃ للذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز اس لیے پڑھو تاکہ تم مجھے یاد کرو۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، اللہ یاد نہیں، وہ نماز نہیں، تو پتہ چلا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری اس یاد سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معاشی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے فرد ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ ملک ہو، ہم نماز کی فضا کو عام کریں، ہر آدمی نمازی بنے، ہر آدمی دوسرے کو نمازی بنائے، اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ اپنے اس سچے نبی کی زبان سے کروایا ہے کہ جن کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، ان سے کروایا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس پر۔ نماز نہیں ہے تو سمجھ لیں معاشی تنگی آئے گی، پریشانیاں ہوں گی، اور یہ سب سے بنیادی عنصر ہے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، نکال نہیں سکتے۔ سب سے بنیادی وجہ، یہ بھاگنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم یورپ چلے جائیں، ہم امریکہ چلے جائیں، نماز نہیں ہے تو وہاں بھی یہی پریشانیاں ساتھ لے کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو، بھاگنے سے حل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز نماز۔
اس کو عام کریں گے، خود بھی کریں، اس کو بولیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ سورہ اس میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف میں، کہ تم وہ بات کیوں کرتے جو کرتے نہیں ہو؟ تو انس فرمانے لگے، یا رسول اللہ بہت سے اچھے کام ایسے ہوتے ہیں ہم خود نہیں کر پاتے، کیا دوسروں کو نہ بتائیں؟ فرمایا یہ نہیں، ایسے یہ مطلب نہیں اس کا، آپ بتائیں۔ آپ خود اچھا کام نہیں بھی کر سکتے نا، دوسروں کو پھر بھی بتائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، تم بار بار دوسروں کو بتاؤ گے، خود بھی عمل پہ آ جاؤ گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو نماز کی پابندی شروع کرائیں، خود بھی کریں، سب کو کروائیں۔ یہ نماز کی پابندی گھر سے شروع ہوگی، گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ نماز کی پابندی مسجد کے متعلقہ گھروں میں ہوگی، اس مسجد سے متعلقہ تمام اہل محلہ سکون سے ہوں گے، اور اگر پورے ملک میں ہوگی، ملک کے سکون سے ہوگا۔ نماز کی پابندی یہ شرط رکھی ہے اللہ نے، ہم کچھ بھی کہیں، جب تک یہ پانچوں نمازیں نہیں ہوں گی اللہ معاشی حالت ٹھیک نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہتے ہیں من فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت ایسی تنگ کر دوں گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور پھر یہیں صرف نہیں چھوڑوں گا، جب دنیا سے آئے گا تو نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے بھی اٹھاؤں گا پھر میں۔ یہ پہلی چیز ہے رزق میں برکت کا سبب۔ دوسری چیز تقوی۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ برائیوں کو چھوڑنا۔ بس جس معاشرے کے اندر برائیاں غالب ہو جائیں اچھائیوں پر، اس معاشرے کے اندر کبھی بھی رزق کی برکت نہیں آتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اور برائی کسے کہتے ہیں؟ برائی کو ناپنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اور ترازو ہمارے پاس موجود ہے۔ جو کام مجھے خود کے لیے اچھا نہ لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کام ہم دوسرے کے لیے بھی اچھا نہ سمجھے، یہی برائی ہے۔ اور جو چیز میں چاہوں کہ میرے پاس ہو تو یہ اچھا ہی ہے، دوسرے کے پاس بھی ہونی چاہیے اچھا ہی ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے برائیوں کو چھوڑ دینا، شرک کفر کو چھوڑنا، نفاق کو چھوڑنا، حسد کو چھوڑنا، کینہ عداوت کو چھوڑنا، دشمنیوں کو چھوڑنا، لالچ دل سے نکال دینا، حرص طمع کی بیماری دل سے نکال دینا، پھر ہر آدمی کے لیے اچھا سوچنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی 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 نام ہے برائی کو چھوڑنے کا، ہر بری چیز کو، چاہے اس کا تعلق ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، قول فعل سے ہو، چاہے وہ کسی بھی عمل سے ہو، اس کو چھوڑنا۔ برائیوں کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ مشکل تو ہے، یہ مشکل تو ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بھئی اس مشکل کو جھیلنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، مشکل وقت سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو اس وقت یہ مشکل ہمارے لیے آسان اس لیے کہ ہم خود کر سکتے ہیں یہ کام، برائی کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو 3 انعامات دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، 2 انعامات اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، دوسری جگہ 3 کا ذکر ہے استغفار کے ساتھ، 2 انعامات۔ اللہ فرماتے تقوی اختیار کرو گے سارے مشکل راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہماری سب سے بڑی شکایت کیا ہے ہر آدمی کی؟ میرا کام بھونتے ہوتے رک جاتا ہے، ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ شکایت ہے۔ ہم خود سوچیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، ہم چلتے ہیں بھئی اب ہوا کب ہوا، اب ہوا تو تب ہوا، آگے جا کے کام رک جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس سے نکلنا ہے تو برائیاں چھوڑ دو، غلط سوچ چھوڑ دو، اپنی سوچ پاکیزہ رکھو، ہر آدمی کے بارے میں اچھا سوچیں، کسی کے بارے میں منفی نہ سوچیں۔ یہ منفی سوچ ہی ساری برائیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب خانے کے گیٹ کے سے بھی نکل رہا ہے نا تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ ہاں یہ کسی کو منع کرنے گیا ہوگا، ضروری نہیں شراب خریدنے گیا ہے۔ شیطان اتنا سیانا ہے نا، مسجد سے نکلنے والے کے بارے میں بھی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہاں آیا نا یہ نمازیں پڑھنے کے لیے، پھنس گیا تھا نا، اب آیا نمازیں پڑھنے کے لیے، اب آیا نا نمازوں کے لیے، فجر میں ہوتا نہیں، اب آ جا پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان کہلوائے گا۔ اچھا گمان، جب ذہن صاف ہو جائے گا، آپ کی سوچ صاف ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ معاشی حالت ٹھیک کر دیں گے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتے ہیں رزق اتنا دوں گا حساب بھی نہیں کر سکو گے۔
نیب والے بھی حساب کریں گے نا، وہ بھی نہیں کر سکیں گے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، مجھے کیا پتہ کہاں سے آتا، اللہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کیا کہتے ہیں، یا من یتق اللہ، دوسرا کام کیا ہے، رزق میں برکت ہے، تقوی ہے، برائی چھوڑ دو، انفرادی طور پر خود چھوڑ دیں، معاشرے کو نہ دیکھیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں، باہر نکلتا ہوں سارے یہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے نا امید نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں کیسے ان لوگوں کو سمجھاؤں، میری ماننے والا تو میرا چچا بھی نہیں ہے، وہ بھی مارتا ہے پتھر، گھر میں نہیں بیٹھ گئے تھے۔ خود کرنا پڑے گا، ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم آیتن، میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں، لو اخذ الناس بہا، اگر لوگ اس آیت کو لے لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، لکفتہم، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی ان پر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آیت کون سی پڑھی، یہی وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ آیت پڑھی، کافی ہو جائے گی۔ تو رزق میں برکت کا دوسرا سبب برائیوں کو چھوڑنا، غلط سوچ چھوڑنا، غلط کام چھوڑنا۔ جس چیز کو انسان کی فطرت غلط کیا اس کو چھوڑ دیں، دور ہو جائیں اس سے، اللہ رزق میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، جو سب سے مشکل کام ہے اس وقت، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، وہ توڑیں آپ نہ توڑیں، آپ جوڑیں۔ وہ نہیں آتے نہ آئیں، ہم آپ جائیں۔ وہ فون تک نہیں کرتے نہ کریں، آپ فون کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ یہ جو آج کی ہماری شکایتیں ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اس زمانے میں حل کر کے گئے تھے۔ حضور کے سامنے ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے بڑا اچھا تعلق رکھتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں، ان کو دیتا بھی ہوں کچھ ہو میرے پاس، وہ نہ مجھے کچھ دیتے ہیں، نہ مجھ سے ملتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا نہیں، تم کرو، تمہیں اس پر اجر ملے گا، وہ جانے ان کا کام جانے، تم کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکونوا امعا، یہ امعا نہ بنا کرو۔ صحابہ نے پوچھا امعا کیا چیز ہے؟ فرمایا امعا یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا، یہ آئے گا تو میں بھی آؤں گا۔ فرمایا یہ احسان نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، اس کو کہاں سے احسان مانتے ہو پھر کہتے ہو تم، یہ تو بدلہ ہے۔ وہ آئے گا تو میں بھی آؤں گا، وہ میری شادی رشتہ داری غمی خوشی میں آیا تھا میں بھی جاؤں گا، وہ نہیں آیا تھا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مہینہ ہوا اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے فون تک نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا۔ میں بیمار تھا، اس نے مجھے فون نہیں کیا۔ اب یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ آپ حسن ظن رکھیں، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو آپ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے یہ مسائل ہیں، آپ اس سے بات کر لیں، اس پر اللہ اجر بڑھا دیں گے۔ آمنے سامنے سلام کریں، دعا سلام کریں، اس سے ملیں، صلہ رحمی کرنا، اس سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کا رزق کشادہ کر دیں، بست کہتے ہیں پھیلانے کو، خوب پھیل جائے اس کا رزق، کاروبار خوب پھیلا ہو، کہتے ہیں خوب پھیلا ہوا کاروبار، اس خوب پھیل جائے، جو شخص یہ چاہتا ہو، من احب ان یبسط لہ فی رزقی، اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیں، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اِثْرِ، اور اس کی عمر میں اللہ برکت پیدا کر دیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی نے الفاظ کیسے بنائے، من احب، جس کو چاہیے، تو ایک چیز جب مل رہی ہوتا ہے نا یقینی 100%، تو دینے والا کہ بھائی جس کو چاہیے آ کے لے جائے، جس کو چاہیے آ کے لے جائے، میں گھر پہ دینے نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چیز موجود ہے، جو بھی آئے گا خالی واپس نہیں جائے گا، یہ یقین ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبا، جس کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا رزق بھی بڑھ جائے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے۔ ساری زندگی انسانی دو چیزیں بناتا ہے، جب صحت ہوتی ہے رزق مال کماتا ہے، جب صحت ڈاؤن ہونے لگتی ہے وہی کمایا ہوا مال صحت پہ لگاتا ہے، پھر اس کو بچاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں مفت میں مل سکتی ہیں، کس پہ؟ فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لو، جن سے دل میں کوئی کینہ ہے، کینہ تو انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، خود تو نہیں آتا، دل میں شکوے شکایتیں ہیں جو بھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کو بھلا دیں، سب بھول جائیں،
اور پھر اللہ سے معافی مانگ کر اللہ رب العزت میں جو کچھ کیے سوچا تھا جو دل میں رکھا تھا سب میرے دل سے میں نے نکال دیا، اللہ مجھے معاف کر دے اور سب سے ملنا شروع کر دے، اللہ رب العزت رزق کشادہ کر دیں گے۔ اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا، رشتہ داروں سے ملنے جائیں گے وہ ہم سے پیسے نہیں مانگیں گے، اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وعدے ہیں، ان وعدوں پر جسے یقین ہے وہ اس پہ عمل کریں، نہیں ہے تو ملک سے بھاگ جائے، چلا جائے، راستے اب کھلے سب جا رہے ہیں، چلے جائیں وہاں بھاگ جائیں، پھر کہ مشکل حالت میں ملک کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی رزق میں برکت کے لیے، وہ ہے استغفار کی کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا بھی، اور اس کے یہ عملی استغفار بھی ہو، یہ تو لفظی استغفار ہے، عملی استغفار بھی ہو کہ ساری چیز۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے میں نے گناہ کیے غلطیاں ہوئی اس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ استغفار، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کرتے رہنا، ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کرتے رہنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر 40 سال قحط پڑی تھی، ہمارا تو ابھی 40 سال نہیں ہوئے، ابھی ہفتوں کی بات لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ 40 سال ان پر قحط پڑی تھی، اور علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ ان 40 سالوں میں ایک قطرہ بارش نہیں برسی، زری زمین پر جب بارش نہ آئے تو بنجر ہو جاتی ہے ساری، زمین میں پانی نہیں تھا، اور ان 40 سالوں میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، بانجھ ہو گئی تھی خواتین بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حل بتایا، ان سے کہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ جاؤ ان سے کہو استغفار کر لے، میں سب دے دوں گا ان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے شکایت بھی کی تھی، اللہ فقلت استغفروا، میں نے ان سے کہا تھا استغفار کرو، یہ نہیں مانتے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کرو، نہیں کرتے تھے۔ قوم عاد پر جب مشکل وقت آیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگ استغفار شروع کر دو۔ دن میں اتنی باتیں ہم کرتے ہیں، اتنی باتیں ہمارے پر وہ نہیں، منہ نہیں تھکتا، تو اللہ کے سامنے استغفار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ استغفار شروع کر دیں، سارے سب شروع کریں، سب کو یہ کہیں کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت حالات بدل۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر یہ وعدہ اللہ کا صرف قوم عاد سے ہوتا ہے یا قوم نوح سے ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ رکھتے، اس کو ختم کر دیتے، منسوخ کر دیتے۔ جب قرآن کے اندر یہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، میں اور آپ پڑھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا ہم سے بھی ہے، اور اللہ اس اپنے محبوب نبی کے اس محبوب امت کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ استغفار شروع کریں گے، اللہ حالات کو بہتر کر دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا، من کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، من لزم الاستغفار، جو بھی کثرت سے استغفار کرے گا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ 3 انعام اللہ دیں گے۔ فرمایا ایک کیا ہوگا؟ مشکل راستے اللہ آسان کر دیں گے، تکلیفیں آئی ہوئی اللہ دور کر دیں گے۔ ایک تو نا کہ میں جا رہا ہوں آگے راستہ بند ہے، ابھی پھنسا نہیں ہوں، راستہ بند ہے، اللہ کہتے ہیں مخرجا، وہ بھی کھل جائے گا۔ اور ایک یہ کہ تکلیف آ گئی ہے، من کل ہم من فرجا، اللہ اس کو بھی دور کر دیں گے۔ اور تیسرا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتنا دیں گے اور ایسے راستوں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی میرا کاروبار چلے گا۔ ایسے کاروبار اللہ چلائیں گے، خوب چلے گا۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا استغفار کثرت سے کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے تیسری چیز جو بتائی ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، چوتھی چیز۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ فرمایا کہ غریب کی مدد کرنا۔ یہ مدد نہیں ہے کہ کل کو چیز نے مہنگا ہونے، رات کو میں نے چھپا لیا، کل مہنگا بیچوں گا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ رب العزت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبوں میں یہ بات اکثر لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کفر کو کچھ نہیں کہیں گے، زمین پر کفر اللہ کو برداشت ہے، اللہ کو زمین پر ظلم برداشت نہیں ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا کہنے دو کیا ہوتا ہے،
اس سے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی کفر نہیں تھا کہ موسیٰ سے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے آپ جس رب کی باتیں کرتے ہیں میں اس سے بڑا ہوں. کفر تھا نا، سب سے بڑا کفر ہے یہ. کچھ نہیں ہوتا، کرنے دو. جہاں اس نے ظلم شروع کیا اللہ نے پکڑ کر زمین پانی کے اندر ڈبو دیا. انسانوں پہ ظلم کرتے ہو. ظلم کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ اس کو عبرت کا نشانہ ضرور بناتے ہیں. اللہ اس سے ضرور انتقام لیتے. ہاں کفر بے شک کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کافر ہو جائیں. کفر کرنے والا زمین پر رہے گا، اللہ جب اس سے پوچھیں گے تو آخرت میں پوچھیں گے. لیکن ظلم کرنے والا زمین پر نہیں رہ سکتا، یہ ظلم ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ غریب کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارے حالات اچھے کر دیں گے. اگر ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ذرا سا اونچ نہیں چاہیے نا، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ان ملازمین کو نہ نکالیں جن کو نکالنے کے بعد ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں کہ اس مہینے تنخواہ کم دینی پڑے گی. وہ بیچارہ رات کو روتے ہوئے سوتا ہے کہ اس مہینے تنخواہ نہیں ملے گی مجھے. اس کو نہ نکالیں، اس اپنے ملازم کو اس سے دور نہ کریں. اللہ یہ کہہ دیں بھائی ابھی حالات ٹھیک نہیں، میں تمہیں تھوڑا دے رہا ہوں، نکالیں نہ اس کو نکالنے سے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا، یہ تمہاری جو مدد میں کرتا ہوں یہ ان کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہوں. امیروں سے اللہ کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ان سے کہہ رہے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان امیروں کی مدد، ان کا کاروبار اس لیے چلتا ہے کہ ان غریبوں کا کاروبار، ان کا چولہا ان کے کاروبار سے جڑا ہوا چل رہا ہے. اگر تم نے ان پہ ظلم شروع کر دیا، ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، تمہیں بھی نہیں ملے گا پھر. اس لیے غریب کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے نا، اپنے ساتھ منسلک ہونے والے جن کا گھر کا چولہا آپ کے کاروبار سے اللہ نے منسلک کیا، وہ اس کا خیال رکھیں. بے شک اس کو تھوڑا دیں، نہیں ہو تو کم دیں، نکالیں نہ اس کو، ایسے نہ نکالیں اس کو. حالات بہت خراب ہیں. ان حالات میں جو آدمی اے سی چلا کے سوتا تھا وہ اے سی بند کر کے سو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں. لیکن جو ٹین کی چادر کے نیچے سوتا تھا اور ایک دال روٹی کھاتا تھا، وہ اس کو دال روٹی بھی نہیں ملے گی تو وہ کیسے سوئے گا پھر؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. ان کی مدد سے اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انفق علیک، بھئی تم ان کو دیتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں گا. جہاں تم نے ان کی تنخواہیں کاٹنا شروع کر دیں، بات بات پہ نکالنا شروع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، تمہارا کاروبار ویسے ہی ٹھپ ہو جائے گا، پھر ویسے ہی بند ہو جائے گا. پھر لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرے گا، اللہ اس کا بھی خیال نہیں کرتے. پھر اللہ کہتے ہیں چلنے دو، پھر جو سے ہے کرنے دو. اس لیے ان کا خیال رکھنا. اس کی برکت سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، نہ یہ کہ ہم ان پہ ہر چیز مہنگی کر دیں. جن لوگوں کو بازار سے چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، ہیں ایسے وہ لوگ جن کے ہاتھوں، جن کی وجہ سے آج ملک کے اندر یہ خوف کی فضا قائم ہے نا، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی آل اولاد کو نوازنے کے لیے اس ملک کا یہ حال کیا ہے. ان نے کبھی بازار سے پیاز نہیں خریدی. ان کو کیا پتہ پیاز آلو کیا بھاؤ ملتا ہے، ان کو کیا پتہ آٹا کس بھاؤ ملتا ہے. لیکن جو بیچارے ٹرک کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ تھیلا خریدتے ہیں نا، اور سر نیچے جھکا کر کے بھئی لوگ نہ دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی، ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے میں تمہیں دوں. جہاں تم نے ان کا یہ حال کر دیا، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بھی ایسے کر دوں گا. سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی ساری زندگی ابلی ہوئی دال کھاؤ گے اور پھر اسی طرح مرو گے، دنیا سے جاؤ گے. پھر ایسے ہی ہوگا. پھر سارے جو نوکر چاکر ہیں وہ کھاتے رہیں گے اور تم ایسے ہی جاؤ گے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، ان کا خیال رکھو. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریب کا بڑا خیال رکھیں. غریب کا خیال رکھیں گے اللہ ہمارا خیال رکھیں گے. جو بھی غریب ہے ظلم نہ کریں اس پر، چیزوں کو نہ چھپائیں، اس کے سامنے چیز مہنگی کر کے نہ بیچیں. بھئی ٹھیک ہے، میں نے اگر ایک چیز 100 روپے کی خریدی تھی، پرسوں خریدی تھی، آج اس کے ریٹ مارکیٹ میں اگر 500 ہو گیا ہے، میں نے تو 100 کی خریدی ہے نا. مجھے میرا ضمیر یہ کہتا ہے اگر میں یہی چیز خریدنے کے لیے کسی کے پاس جاتا، اس کو بھی یہی کہتا بھئی آپ نے تو 100 کی خریدی تھی نا، اگر 500 کی ہو گئی لیکن خریدی تو 100 کی تھی، مجھے 110 120 میں دے دو. نہیں بھی ریٹ بڑھ گئے ابھی.
بھائی ریٹ جو بڑھے ہیں آج بڑھے، اب آنے والی چیزوں کے بڑھیں گے نا، نہ یہ کہ پہلے پسے آپ کے پاس سٹاک رکھا ہوا اس کے بڑھ گئے، وہ کیوں مہنگا بیچ رہے ہو آپ؟ یہ ہے ظلم۔ جب یہ چیز قوم کے اندر آتی ہے نا، پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، معیشت تباہ ہوتی ہے تو غریب بیچارہ تو ویسے ہی لوٹا پٹا تھا، اس کے پاس تو ویسے ہی دو ٹائم کھانا کھاتا تو کہ ایک کھا لوں گا، لیکن سب سے زیادہ پھر ذہنی توازن جو کھوتا ہے پھر انہی کا کھوتا ہے، یہی ذہنی توازن خراب ہوتے ہیں ان لوگوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کیا بتائی؟ پانچویں چیز فرمایا غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ جمعے ان پر بات ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔